ایک ایسا سرد ترین علاقہ جسے لوگ صرف سیاحت کے لیے جانتے ہیں۔ یہاں سردیوں میں برف باری اور گرمیوں کی حسین وادیوں میں گھوم کر فخر سے اسٹیٹس لگاتے ہیں۔ لیکن کبھی کسی نے یہ سوچا ہے کہ یہاں کی لوکل زندگی کیسی ہے؟ اتنی بڑی تعداد میں لوگ یہاں کیسے رہتے ہیں؟ سردیوں میں درجہ حرارت -12 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی گر جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے جما دینے والی سردی۔ 0 ڈگری پر تو پانی جم جاتا ہے، اور پھر -12 میں زندگی آسان نہیں۔ چاروں طرف سے برف سے ڈھکے فریزر سے بھی زیادہ ٹھنڈے علاقے میں سب سے اہم چیز آگ ہے۔ آگ ہمارے لیے اسپیشل جلائی آپ نے، اور یہ ہمارے جوتے وغیرہ جو گیلے ہو گئے تھے یہ اب خشک ہو گئے ہیں۔ میں موجود ہوں گئی ہل میں، اور ہم جا رہے ہیں گئی ہل گاؤں سے جال بڑھ تک۔ نام سنتے ہی لگتا ہے کہ میں کسی نئی دنیا میں آ گیا ہوں، لیکن یہ دونوں گاؤں کلام کے ساتھ موجود ہیں۔ آج کلام میں آپ کو سیاحتی علاقوں سے ہٹ کر کلام سے ملحقہ گاؤں، محلے اور یہاں کی بود و باش اور یہاں تیزی سے بنتے ہوئے ہوٹل بھی وزٹ کرواتے ہیں۔ واپس آیا ہوں ادھر صرف اس خوبصورت ہوٹل کا ریویو کرنے کے لیے۔ اس کی سروسز کیسی ہوں گی وہ بتاؤں گا آپ کو، اور اس کے اندر کیا کیا فیسلٹی ہوں گی، اور اس کا راستہ کیا ہے وہ دکھاتے ہیں آپ کو۔ یہ جناب راستہ ہے اس کا، یہاں سے اوپر آنا آپ نے۔ یہ ہوٹل برمنگھم پیلس کے بالکل ساتھ ہے، اوپر راستہ جا رہا ہے۔ اس وقت تو یہاں سنو کافی زیادہ ہے، یہیں سے اس کا راستہ اوپر جاتا ہے۔ اوپر جا کے اس کا ویو بھی دکھاتے ہیں آپ کو، اور جنگل ان سے نیچے کلام کا ویو بڑا خوبصورت نظر آتا ہے۔ یہ آ گیا جی اس کا پہلا بورڈ اس ریزورٹ کا، یہ نظر آ رہا ہے آپ کو سامنے لگا ہوا ہے کہ یہ اوپر راستہ ہے۔ بورڈ آ گیا ایک اور جنگلین کا، 800 میٹر دور ہے ادھر سے۔ کلام سے نکل کر یہاں کے چھپے ہوئے ہوٹلز ڈھونڈتے ہیں، جہاں آپ آ کر قدرتی نظارے زیادہ انجوائے کر سکتے ہیں۔ سڑک تو بہت اچھی بنی ہے، لیکن جیسے جیسے ہم اوپر چڑھ رہے ہیں برف سڑک پر بہت زیادہ ہے۔ ان پہاڑوں سے بہنے والے چشمے برف میں ناقابل یقین خوبصورت منظر پیش کر رہے ہیں۔ پتھروں پر لگی برف نے اس منظر کو طلسماتی بنا دیا ہے، حالانکہ یہ صرف عام سی گزرگاہ ہے۔ چھوٹی چھوٹی آبادیوں کو جانے والی سڑک برف سے ڈھک چکی ہے۔ برف اتنی زیادہ ہے کہ ٹریکٹر کے ساتھ برف ہٹانے کے باوجود بھی نیچے سڑک نظر نہیں آ رہی۔ ابھی کلام سے 500 میٹر کے فاصلے پر یہ حال ہے، تو دور آبادیوں تک تو اتنی برف ہوگی کہ ٹریکٹر پہنچ بھی نہیں سکتا۔ کم از کم اتنا راستہ بنا دیا جاتا ہے کہ کوئی بھی 4x4 گاڑی آ سکے۔ کم و بیش آدھا گھنٹہ یا 20 منٹ پیدل چلنے کے بعد ہم اوپر گاؤں تک پہنچ گئے ہیں، اور یہاں کا سب سے خوبصورت ہوٹل جنگل ان سامنے نظر آ گیا ہے۔ برف کی موٹی تہہ کی وجہ سے ہوٹل میں جانا بھی مشکل ہو رہا ہے۔ اوپر سے آنے والے جھرنے کے پار یہ ہوٹل موجود ہے، اس لیے پل کراس کر کے ہی پار جانا پڑے گا۔ یہاں برف واقعی بہت زیادہ ہے۔ ہوٹل کی پوری ایک منزل برف کے نیچے دبی ہوئی ہے، چھتوں سے بھی برف نیچے گر چکی ہے، جس کی وجہ سے یہ ڈھیر کافی اونچے ہو گئے ہیں۔ ہر سال برف باری کی وجہ سے کچھ نہ کچھ نقصان ہوتا رہتا ہے۔ اندر سے یہ ہوٹل بہت زبردست ہے۔ میں اپنے کارپوریٹس اور فیملی گروپس کو یہاں ہی سٹے کرواتا ہوں۔ ہوٹل کے اندر سے ہی یہ جھرنا بہتا ہے جو ابھی برف سے ڈھکا ہے، یعنی اس ہوٹل میں آ کر آپ کو قدرتی وائب ملتی ہے۔ ان ریزورٹ کے اندر 24 گھنٹے بجلی موجود ہوتی ہے، کیونکہ ان کی جو ہے اپنی ٹربائن ہے، تو بجلی یہاں پہ نہیں جاتی، اور 24 گھنٹے یہاں پہ گرم پانی بھی ہے، گرم پانی ہے۔ لگژری ہے تو ریٹ بھی ویسے ہی ہے۔ اس کے VIP کا روم کا ریٹ جو ہے وہ 25,000 ہے، اسٹینڈرڈ کا 15,000 ہے، اور جو فیملی سویٹ ہے اس کا 35,000 ہے۔ لگژری فیسلٹیز اویلیبل ہیں، خوبصورت ماحول اویلیبل ہے، انتہائی دلکش دیدہ زیب اور خوبصورت ترین نظارے موجود ہیں۔ کلام بازار میں تو سارے ہی آتے ہیں اور وہیں سے واپس چلے جاتے ہیں۔ الحمدللہ ہم آپ کو باہر اوپر بھی لے کے آتے ہیں، یہاں کے لوکل لوگوں سے ملواتے ہیں اور یہاں کی بود و باش دکھاتے ہیں۔ یہ دیکھیں، اب تو پکے مکان بھی یہاں پہ بن گئے ہیں، 2 مساجد ہیں یہاں پہ، اور یہاں سے اب ہم جا رہے ہیں دوسرے گاؤں کی جانب جس کا نام ہے جل بنڈ۔ برف باری اتنی ہے کہ
यहाँ पर चलना भी दुश्वार था। ये ट्रैक्टर यहाँ एक फेरा ला गया और कुछ ना कुछ चलने का रास्ता बना गया, वरना ये देखें जी यहाँ कितनी बर्फ़ है। गई हिल से जालमंड के रास्ते में होटल तो आपने देख ही लिया, अब आगे चलते हैं। सलाम अलैकुम, कैसे हो? ठीक हो? कहाँ रहते हो? यहाँ पे ये घर, किधर है घर आपका? ये वाला घर है आपका? क्या बात है। शदीद सर्दी की वजह से ये चूहा फ्रीज हो चुका है। यहाँ पे भी चूहे होते हैं, लेकिन शायद घर से मार के निकाल दिए या वैसे बर्फ़ की वजह से मर गया। 90% सयाह कलाम बाज़ार घूमकर ही वापस चले जाते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा ऊशू फॉरेस्ट, प्लोगा वैली या माहूडन झील तक घूम फिर कर वापस आते हैं। यहाँ से नीचे हमें सारा व्यू जो है वो नज़र आएगा कलाम का। देख ये टॉप है। लो जी, मैं कलाम से थोड़ा सा ऊपर की तरफ निकला हूँ। ये नीचे जो है आपको सारा कलाम नज़र आ रहा है, और ये इस तरफ जो है ये वली रहमान भाई का गांव है जनाब, जालबंड इसका नाम है। और ऊपर जो पीछे से आया ये गे हिल गांव क्रॉस किया हमने, उधर से आया, हालांकि हम गए उस तरफ से थे, और ये ऐसे हमने राउंड किया और यहाँ पे आ गए हैं। वो सामने मेरी बैक साइड पे आप अगर देखें तो इतना ज़बरदस्त कलाम का पूरा व्यू जो है वो यहाँ से नज़र आ रहा है। कमाल के मनाजिर है जनाब, दूर दूर तक कलाम में रहने वाला हर होटल कलाम में मौजूद है, यहाँ से नज़र आ रहा है। तो वो मेरी बैक पे अगर आप देखें कुछ नज़र आए तो ऊपर पीछे एक पहाड़ है, उसका नाम है जी दिसान मेडोज़, और अतरोड के और कलाम के दरमियान में ये वैली मौजूद है। इससे पहले यहाँ काफ़ी ज़्यादा तनाज़ा था इस जगह पे, लेकिन वो इस साल एक जिरगा बैठा, उस जिरगे के अंदर ये दिसान मेडोज़ का तनाज़ा अब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हल हो गया, और दोनों तरफ से जो है टूरिस्ट अब जा सकते हैं। अतरोड वाली साइड से भी जा सकते हैं और यहाँ कलाम वाली साइड से भी टूरिस्ट जो है वो जा सकते हैं। अब हम वहाँ जाने लगे हैं, उसी तरफ है कि वॉलनट होटल, उसका रिव्यू करने जा रहे हैं, ज़रूर देखिएगा। जब भी आप आएँ यहाँ पे तो कलाम का जो नया पॉइंट है ऊशू माहौडन के अलावा दिसान मेडोज़ ज़रूर विज़िट करें। बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत ज़बरदस्त जगह है। इस वक्त तो जाना नामुमकिन है, वहाँ पे तकरीबन है यहाँ पे बर्फ़ 4-4 फुट है, ऊपर तो 10-10 12-12 फुट होगी। जब वो गर्मियों में खुल जाएगा सीज़न के अंदर, इंतहाई लश ग्रीन सरसब्ज़ मैदान है और मेडोज़ हैं, चरागाहें हैं, बकरवाल, वहाँ पे आपको नेचुरल लोकेशंस मिलेंगी, बड़ा अच्छा आपको लगेगा जनाब। मैं पहुँच गया हूँ इस वक्त हिल टॉप के ऊपर। हिल टॉप से नीचे आप देखें तो पूरे का पूरा कलाम का मंजर नज़र आता है। वो सामने जो है नीचे गहरे दरख्त जो है वो ऊशू का जंगल है, ऊशू फॉरेस्ट है, और ये नीचे कलाम है, इधर जालबंड है, और दूसरी तरफ जो है इसके दिसान मेडोज़ का रास्ता है जा रहा है। हम आए बड़ी दूर से घूम के, और बड़ा कमाल का हमने एडवेंचर किया, ज़बरदस्त हमें मनाजिर मिले हैं। खुद से एडवेंचर करना चाहते हैं बजाय कलाम में बैठने के, इन जगहों पे भी घूमें। यहाँ आपको लोकल सकाफत भी मिलेगी, यहाँ के घरों का भी पता चलेगा, यहाँ की उर्दू भाषा का भी पता चलेगा, और साथ आप एडवेंचर भी करेंगे, खूबसूरती भी देखेंगे, मनाजिर भी देखेंगे। तो चलिए हम आगे चलते हैं जी। हिल टॉप से अब नीचे जा रहे हैं। कलाम व्यू होना चाहिए था, कलाम व्यू बहुत ज़बरदस्त है। इधर से एक तरफ इधर से भी है और दूसरा ग्रीन टॉप से भी है, जिसका नाम पहले बोयोन गांव है। तो दोनों जगह से आपको कलाम का मंजर नज़र आते हैं। उधर भी चलेंगे इंशाल्लाह, वो व्यू भी आपको दिखाएंगे। और इस तरफ तो आप देखेंगे मेरे एक जानिब इस वक्त कलाम बर्फ़ में डूबा हुआ है, दूर दूर तक सिर्फ बर्फ़ की चादर है। जैसे ही बर्फ़ पड़ती है तो यहाँ की ज़िंदगी बिल्कुल बदल जाती है। कलाम असल में सिर्फ सियाहती इलाका नहीं, बल्कि यहाँ बहुत बड़ी आबादी रहती है। जालबंड का गांव जो कलाम से मुंसलिक है। छोटे बच्चे, बुज़ुर्ग, फैमिलीज़, इतनी बड़ी तादाद में लोग इस इलाके में रहते हैं। यहाँ की ज़िंदगी बिल्कुल मुख्तलिफ है। जब यहाँ बर्फ़ पड़ जाती है तो ज़िंदगी काफ़ी हद तक मफलूज हो जाती है। अब तो यहाँ पे पहले लकड़ के मकान होते थे, तो कंक्रीट हो गया। ये देखें कंक्रीट के यहाँ ब्लॉक्स का मकान है। कोई लकड़ियों के रह गए हैं जो पुरानी तर्ज के हैं, लेकिन ज़्यादातर तो अब क्वालिटी के अच्छे और कंक्रीट के मकान बनने लगे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत सेहत? लोग अपने घरों से कम निकलते हैं। क्या हाल है? इधर ही रहते हैं? इसी गांव में कितनी आबादी इसकी? लोग तो तकरीबन मेरे ख्याल में 3300 है। ओह अच्छा, और आबादी मुझे पता नहीं। 3300 ही? 3300 है पूरा आबादी। चलो माशाल्लाह, ज़बरदस्त। लोग अपने घरों से कम निकलते हैं। ऐसा लगता है कि ये जगह वीरान पड़ी है। दूर दूर तक खाली घर नज़र आ रहे हैं, लेकिन लोग इन घरों के अंदर मौजूद हैं।
اور میرے ساتھ اس وقت شامل ہو چکے ہیں نصراللہ کلام صاحب، کلام کی مشہور ہستی ہیں یہ، ان سے جانتے ہیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے ہمیں ملے یہاں پہ۔ کون سا علاقہ ہے سر یہ؟ شکریہ بھائی آپ کے کہ آپ نے اتنا زیادہ برف میں ہمارے گاؤں پہ آئے ہیں۔ اس کا نام ہے جال بنڈ اور مشہور ہے والنٹ ہائٹ روڈ پہ۔ اس وقت ہم سفر کر رہے ہیں یہاں۔ آپ کو ہم بتاتے چلے کہ جو گودر لیک ہے یہ راستہ ادھر بھی جاتا ہے۔ یہاں لگ بھگ 3000 نفوس جو ہیں اس گاؤں میں رہتے ہیں، اور یہاں کی مشہور نواز شریف فارم ہاؤس بھی اسی علاقے میں ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہاں آپ کو پورا کلام کا ویو، 5 فنگر پیکس، دیسان پہاڑ اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت کٹور بنڈ آپ کو یہاں ملے گا۔ سب سے بڑھ کر یہاں سیلفی اسٹاپ ہے، جو کہ بھائی آپ کو یہ ویڈیو دکھا رہی ہیں، یہ سیلفی اسٹاپ ہیں۔ یہاں سے پورا کلام کی خوبصورت وہ ہل ٹاپ نظارہ، ہاں وہ ہوٹل کی ویڈیو بنائی ہے، یہ سیلفی وہ ٹاپ ہے۔ بڑا سیلفی ٹاپ تھا جی، بڑی زبردست جگہ تھی۔ لیکن یہ بات آپ ضرور یاد رکھیں، گرمیوں میں یہاں آنے کے لیے کسی قسم کا آپ کو گاڑی ضرورت نہیں، اپنی گاڑی میں آ سکتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں، اگر آج کل آنا چاہتے ہیں تو یہ ہمارا جیپ سے ہم آپ کو دے دیں گے۔ یہ ابھی موسم انشاءاللہ گرم ہے، دیکھیں، لیٹس سی، کیونکہ لیکن یہ کوشش کرے کہ وہ ڈرائیورز کو چائے نہیں دیا ڈیفینیٹلی کریں وہ گے۔ تو ہم کرتے باقی ہیں۔ جو ہے نا، جی باقی کام ہمارا ہے، اس پہ ہم نے صبح ایکشن لیا، صبح 8 بجے گاڑی آیا ہے۔ جی جی جی، تھینک یو، اور خیر خیریت ہے، الحمدللہ۔ ہمارے لیے کوئی خدمت۔ تھینک یو سو مچ، شکریہ۔ اوکے جی، اوکے جی، اللہ حافظ، شکریہ جی، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ جی، اللہ حافظ۔ یہ جو آپ کو درخت نظر آ رہے ہیں یہ سارے کے سارے اخروٹ کے درخت ہیں، اور بڑے پرانے ہیں، 100 سال سے پرانے درخت۔ یہ بتا رہے ہیں کہ اتنے پرانے ہیں یہ۔ چھوٹے چھوٹے بچے اتنی سردی میں صرف شلوار قمیض پہن کر گھوم رہے ہیں۔ یہاں کے لوگ بہت مہمان نواز ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا نصراللہ کلام صاحب، آپ نے ہماری میزبانی کی ہے۔ یہ حجرے کے اندر ہمیں آپ نے دعوت دی ہے، جہاں پہ یہ بہت شدید ترین سردی کے اندر یہ آگ ہمارے لیے اسپیشل جلائی آپ نے، اور یہ ہمارے جوتے وغیرہ جو گیلے ہو گئے تھے یہ اب خشک ہو گئے ہیں۔ تو بہت شکریہ آپ کی مہمان نوازی کا بھی۔ حالانکہ میں سیاحتی علاقہ سے دور نکل آیا ہوں، یہاں کے لوگ ہر مہمان کا خیال رکھتے ہیں۔ ہمارے میزبان نصراللہ کلام ہیں۔ ٹریکٹر پھرنے سے برف سخت ہو گئی ہے۔ بچے بے سر و سامان اپنے پلاسٹک کے بوٹوں میں ہی اسکیئنگ کر رہے ہیں۔ بچے تو بچے ہوتے ہیں، کھیلتے کودتے ہیں۔ یہاں برف کو بھی بچوں نے کھیل بنا لیا ہے، اپنی چھت سے دوڑ کر آتے ہیں اور نیچے چھلانگیں مارتے ہیں۔ برف کی تہ بہت موٹی ہے اور زیادہ سخت بھی نہیں ہے، اس لیے نیچے چھلانگیں مارتے ہی دھنس جاتے ہیں اور ان سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ بھی اچھی ہے۔ برف تو برف ہے، ابھی تو نرم ہے لیکن ہے تو ٹھنڈی۔ چھوٹا بچہ اس برف میں پھنس گیا ہے، اسے نکالنے کے لیے دوسرے بچے بیلچے کا سہارا لیتے ہیں۔ آخرکار بیلچے سے برف ہٹانے سے یہ باہر نکل آیا ہے۔ اوپر سے ان کی ہمت تو دیکھیے کہ انہوں نے جوتے بھی اتارے ہوئے ہیں، ننگے پاؤں ہی شدید ٹھنڈی برف میں چھلانگیں لگا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، یہ پہاڑوں میں رہنے والے بچے بہت ہی سخت جان ہوتے ہیں۔ شہروں سے آئے ہوئے بچے تو دور، شہروں کے بڑے بھی اگر اس طرح کریں تو ان کو کئی دن بخار نہ اترے۔ ایک دفعہ پھنسنے کے بعد بھی یہ ہٹ نہیں رہے ہیں، مسلسل بار بار ایسے ہی کھیلتے رہتے ہیں۔ چلیے اب آپ کو اندر سے گھر دکھاتے ہیں۔ پرانے گھر زیادہ تر لکڑی سے بنائے جاتے ہیں جو برف باری میں اندر سے گرم رہتے ہیں، اور ہر گھر میں ایک مہمان خانہ ضرور ہوتا ہے، اسے حجرہ کہا جاتا ہے۔ سردی سے بچنے کے لیے اندر گیزر نما چیز رکھی گئی ہے جس میں لکڑیاں لگائی جاتی ہیں، اسے بخارا کہا جاتا ہے۔ یہ بخارا اس طرح سے ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ دھواں کمرے میں نہیں آتا، اور اس کی ہیٹ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ باہر -12 درجہ حرارت ہونے کے باوجود بھی آپ بغیر جیکٹ آسانی سے بیٹھ سکتے ہیں۔ برف میں پیدل چل چل کر میرے بوٹ بھی گیلے ہو گئے تھے، جو بخارا کے آگے رکھے تو جلد ہی سوکھ گئے ہیں۔ بڑی سڑکوں پر تو ٹریکٹر پھر جاتا ہے، لیکن چھوٹے راستوں کو خود برف کھود کر راستہ بنانا پڑتا ہے۔ اتنے خوبصورت دکھنے والے مناظر میں زندگی آسان نہیں، گزر بسر کرنے کے لیے یہاں محنت کرنی پڑتی ہے۔ جہاں ایک طرف سیاحوں کو بڑے بڑے ہوٹل میسر ہیں، وہیں یہاں لوکل لوگوں کے گھر چھوٹے ہیں مگر ان کے دل بہت بڑے ہیں۔ آج کا ولاگ اتنا ہی تھا،
کیا آپ نے برف باری میں کالام کا سفر کیا ہے یا نہیں؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ دیکھتے رہیے ٹراٹر پاکستان۔